الحمد لله الذي أنزل العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ محمد والہ اعظم شان و تمام رہانوں کا بے حساب ان گنت لا تعداد اب بے شمار شکر ہے کہ جس خالق نے اپنے فضل سے کرم سے آپ کو ہم سب کو نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے تمام احباب کو کئی بزرگوں نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے کی توفیق و ہمت بخشی دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ایک جمعہ ہو چکا ہے کہ سیلاب آنے کی وجوہات کیا ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے بھائی کلمہ گو نہیں ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، سوات کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ پرندے بچ گئے اور مسلمان اور جانور ان کے اور ان کے گاڑیاں اور یہ چیزیں بالکل بہہ گئی۔ تو پہلے کچھ وجوہات بیان ہوئی، آج ہم نے مزید اس کے اوپر جو ہے وجوہات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے جب بھی حکم کے خلاف ورزی ہوگی اس کا حکم کچھ ہوگا، ہم کچھ اپنی سوچ سے کریں گے، ظاہر بات ہے وہ ناراض ہوگا۔ دنیا کے اگر کسی افسر کی کوئی کلرک بات نہ مانے، اس کے ماتحت کوئی بات نہ مانے، وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا افسر مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، سب بادشاہوں کا بادشاہ، شب و روز ہر نعمت دینے والی ذات، آخر ہم نے کب سوچا ہے کہ وہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟
ٹھیک، ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جمعے والا دن وہ اذان ہو جائے، اس کا حکم ہے، اس کے بعد کاروبار بند، اس کے بعد اتنی کمائی ہے حرام میں جائے گی. لیکن ہم نے کب سوچا ہے کہ اذان ہو گئی یار چھوڑو بند کرو دکان. ٹھیک، تو جب بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی ظاہر بات ہے وہ ناراض ہو جائے. جب وہ ناراض ہوگا تو وہ غیرت والی ذات ہے، طبیعت والی ذات ہے، وہ بار بار وارننگ وہ دیتا ہے. پھر جب بندہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کی طرف سے جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں ہم مسلمانوں نے اللہ نے قرآن کے اندر سیر کرنے کے لیے وزٹ کرنے کے 2 بنیادی مقصد بیان کیے. میں دونوں آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے اصل موضوع کی طرف چلیں. ہم مری کی سیر کرتے ہیں، وادی کاغان کی کرتے ہیں، راولا کوٹ کی کرتے ہیں، کشمیر کی کرتے ہیں، جی وغیرہ خوبصورت جو علاقے ہیں ہم کہتے ہیں چلو یاروں کو وزٹ کرتے ہیں. لیکن آیا ہم نے وزٹ کرنے سے پہلے سیر کے مقاصد پڑھے؟ قرآن نے سیر کے کیا مقاصد بیان کیے؟ نمبر 1، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. محبوب آپ اعلان عام فرما دیں. وہ رب فرماتا ہے محبوب آپ اعلان عام کر دیں ساروں کو کہ سیر کرو، اس کے اوپر پابندی نہیں، لیکن مقصد سیر سمجھو. تمہارا سیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ تم دیکھو کہ میں نے مجرموں کا کیا انجام کیا ہے، جنہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، میری باتیں نہیں مانی، اپنی منمانی کی ہے، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. جا کے تم ان کے دیکھو ملا. قصور میں دیکھ لیں، قصور کثر کی جمع ہے، کثر کا معنی ہوتا ہے محل، کثرات کا مطلب قصور کا معنی ہے محلات. وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات تھے، آج وہ محلات میں ملیا میٹ ہو گئے. ان کی راحت آسائش کے جو اسباب تھے وہ بھی ملیا میٹ ہو گئے. آج ایک زمین ہے اور اس میں کھنڈرات ہے بادشاہ. جی شاہی قلعہ دیکھ لیں، آج کھنڈرات رہ گئے، بادشاہ کوئی نظر نہیں آ رہا. جی اور کئی مثالیں ہیں آپ دیکھ لیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ان کو اعلان عام کریں، سیر کریں، پابندی نہیں ہے. لیکن سیر کا مقصد کیا ہے کہ بزرگوں کا انجام دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے. جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری باتیں نہیں مانی، میرے احکام پر عمل نہیں کیا، میں نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا. یہ پہلا قرآن نے مقصد سیر کا دیا. جی نمبر 2، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. محبوب آپ اعلان عام فرمائیں کہ یہ سیر کریں، لیکن سیر کا بنیادی مقصد مری، وادی کاغان، کوئٹہ، ان علاقوں میں جانے کا یا دنیا کے کسی خوبصورت مقام کے سیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میری قدرت کاملہ کا مشاہدہ، میری رحمت کاملہ دیکھو، میری طاقت دیکھو. ایک بنجر زمین تھی، میں نے اس کو اپنی طاقت سے، قدرت سے سرسبز و شاداب بنا دیا. آپ دیکھتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر پتھر پڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر پودے اس نے سیٹ کر دیے. بظاہر بندہ دیکھتا ہے نا اندر کوئی پانی جانے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ مالک فرماتا ہے کہ بنجر زمین کو بھی اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ میں زندہ کر دوں. یہ میری شان ہے، یہ میری قدرت کے قابل ہے. میں جب چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دے. جی یہ سیر کا بنیادی مقصد. اب ہم نے سیر پہ جانا ہے، ہزاروں لاکھوں عیش پرستی پر لٹا دیں گے، لیکن کوئی مسلح ہماری گاڑی میں ہوتا ہے، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہمیں کوئی ڈر آتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، گاڑی ادھر کی ادھر 1 منٹ میں ہو سکتی ہے، کسی کھائی میں جا کے اتر جائے گاڑی. ہم مسلمان نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے، ایک علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، آباد شاد ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف ہریالی ہریالی، ہر طرف گرین پن نظر آ رہا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں آگے، بہت دور چلے جاتے ہیں، بہت عرصے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اب واپس آ کے جب دیکھتے ہیں تو بالکل پورا علاقہ ویران ہو گیا۔ آج جو ہماری صورتحال ہو گئی نا، دیکھیے کہ ہمارے بھائی گھروں سے نکلے، اب گھروں کے نشان ہی نہیں رہے۔ اب کہاں ہمارا گھر تھا؟ بلوچستان کے ہمارے بھائی کہاں کے کہاں بہ گئے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ اب گھر کہاں تھا، نشانات ہی ختم ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دلیل القدر کے اوپر واپس پلٹتے ہیں، اسی علاقے سے گزرتے ہیں جو پہلے آباد شہر تھا۔ اب بالکل جو ہے وہ اس کے پھول، اس کے پودے، اس کے سرسبز و شاداب درخت سب ویران ہو چکے، خشک ہو چکے۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے، حقیقت مجھ پر ظاہر فرما دے، یہی تیری زمین ہے، پہلے آباد تھی، اب یہی تیری زمین ہے، ویران ہو گئی، حقیقت حال سے مجھے آگاہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی بھیجی، اے میرے پیارے پیغمبر، اصل بات یہ ہے کہ یہ علاقہ آباد تھا، ذرا قابل غور بات ہے، توجہ کرنی ہے، اسباب کی طرف ہم ہیں کہ یہ سیلاب کیوں آتا ہے۔ کہا یہ بالکل علاقہ آباد تھا، لیکن اس کی ویرانگی کی وجہ کیا بنی؟ صرف ایک بے نمازی، قابل غور ہے، صرف ایک بے نمازی یہاں سے گزرا، اس کو پیاس لگی، ایک چشمہ بڑا خوبصورت تھا، اس نے وہاں سے پانی پیا تو پھر اس کے بعد کچھ معاملہ ہوا، اس کو قے کرنی پڑی، اس نے قے کی اس چشمے کے اندر۔ اس چشمے کے اندر جب اس نے قے کی، اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو، اس علاقے سے بے نمازی گزرا، اس نے میری نعمت کی قدر کیوں نہیں کی؟ آپ کو پتہ ہے روٹی کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، سائنس کہتی ہے پانی کے بغیر گزارا۔ پانی خوبصورت چشمہ، اس نے پی کے عیش پرستی کی، پھر اس کے اندر قے کر دی، مالک کی ذات ناراض ہو گئی، تھا بے نمازی، فرمایا اس ایک بے نمازی کی وجہ سے میں نے پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ مالک ہے نا، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کر کے بتاتا ہے کہ تم مجھ سے غافل ہو چکے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میرے نظام کے تم تابع ہو، جب میرے حکم کے خلاف چلو گے، اپنی منمانیاں کرو گے۔ آج ہماری جدید ٹیکنالوجی کدھر گئی، آج ہماری سائنس کدھر گئی، آج لاکھوں اربوں کی گاڑیاں پانی میں بہہ گئی، لاکھوں کی بھینسیں پانی میں بہہ گئی، اور لا تعداد پیاری جانیں پانی میں بہہ گئی۔ آج ہماری سائنس کدھر گئی؟ سائنس بھی مذہب کے تابع ہے، رب کے تابع ہے۔ جی اب دیکھیں، اصل قرآن مجید کے اندر سب کچھ موجود ہے، ہم مطالعہ کریں سب کچھ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر دوسرا پارہ اور 16ویں رکوع کی پہلی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تفسیروں میں ہے، امام راضی نے فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ 70,000 لوگ تھے، اور وہ ساری تفصیل میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کون سا علاقہ تھا، کون سی بستی تھی، کیا ہوا۔ بات تو وہی ہے نا کہ ہم مقصد بھول گئے نا۔ صحابہ اکرام بخاری میں آتا ہے کہ باہر نکلے، اب وہ کھنڈرات دیکھتے، قوم عاد یہاں رہتی تھی، یاد ہو گیا ان کا، قوم سمود یہاں رہتی تھی، ان کے کھنڈرات رہ گئے، ساری قوم گئی، تباہ ہو گئی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے اوپر عذاب نہیں، اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، اشارے ہیں، لیکن عذاب نہیں آیا۔ عذاب ہوتا ہے اجتماعی پوری قوم غرق ہو جائے، ایک بندہ بھی نہ بچے۔ یہ تو حضور کے دامن کرم کی برکت، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ کا وجود نبوت ہے زمین پر، لہٰذا ہم عذاب آپ کی قوم کو نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ سب قوم غرق ہو جائے، ان کی مدد کرنے والی بھی مسلمان موجود ہیں، سیلاب زدگان کی
امدادی کیمپ لگانے والے، مسلمان کی مدد تعاون کرنے والے بھی موجود ہیں، سارے بالکل تباہ نہیں ہوئے۔ یہ تو حضور کے دامن کرم، حضور کے دامن کرم کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ علاقہ واسط ہے، واردان اس بستی کا نام ہے۔ اس بستی کے اندر عیش پرستی بہت زیادہ ہو، حتیٰ کہ 2 نمازیں فرض تھیں، لوگوں نے 2 پڑھنی بھی چھوڑ۔ یہ تو آپ کو پتہ نا، پہلے کسی قوم پر 1 فرض تھی، کسی پر 2، کسی پر 3۔ یہ تو حضور کی امت ہے جن پر پوری 5 نمازیں فرض تھیں، وہ بھی انہوں نے چھوڑ، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ جی، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے جب ناراضگی ہوئی، اللہ نے وہاں طاعون کی بیماری بھیجی، طاعون کی بیماری چلی، اور حضور نے فرمایا کہ جدھر طاعون کی بیماری چلی جائے، جتنے وہاں لوگ ہیں اس بستی کے اندر ہی رہیں، وہاں سے باہر کوئی نہیں، اور باہر والے جتنے افراد ہیں اندر کوئی نہ آئے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب حضور کا فرمان، اللہ کا حکم ایک طرف، انہوں نے اپنی منمانی۔ اس بستی میں، علاقہ واسط میں 2 طرح کے لوگ رہتے، کچھ لوگ امیر تھے، کچھ لوگ غریب تھے۔ جب طاعون کی بیماری آئی تو امیر لوگ دوڑ گئے، دور جنگلوں میں دوڑ گئے، اور جو غریب تھے وہاں ہی رہے۔ آدھے غریب طاعون کی بیماری میں ہلاک ہو گئے اور آدھے غریب بچ گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ بیماری اللہ نے ختم کر دی۔ بات تو ہے نا توبہ، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کریم یہی حکم ہمیں دے رہا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے مومن اکٹھے ہو کر توبہ کرو اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ اب توبہ کی طرف تو نہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ ہے، نہ ہماری توجہ ہے، اجتماعی توبہ کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ قوم یونس پر صبح عذاب آنا تھا، قرآن میں موجود ہے 11 بارے میں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے باخبر کیا کہ پیارے یونس، آپ کی قوم آپ کی باتیں نہیں مان رہی، میری طرف نہیں آ رہی، اب میں نے عذاب کا ارادہ کر لیا ہے، صبح عذاب آئے گا، ساری قوم کو میں تباہ کروں گا، آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام درد دل رکھنے والے تھے، کہا کہ میری امت ہے، ساری امت کی منت کی، توبہ کر، اللہ سے سچی سجدے میں پڑ جاؤ، عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ رب نے مجھے باخبر کر دیا ہے۔ ساری قوم سجدے میں پڑی، اللہ نے فرمایا پیارے یونس سے انہوں نے توبہ کر لیا، ہم نے عذاب اتار دیا۔ تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہم پیار لینے کے قابل نہیں رہے، ہمارے صحن میں مستوں کے سامنے بن گئے۔ جی، ہم نے مطلب ہے کہ ان لوگوں نے، جو لوگ یہ بنانے والے ہیں، ان لوگوں نے ایسے حالات چھوڑ دیے، آج ان کو ہم سے جانتے نہیں کچھ لوگ۔ تمہارے وقت کی قلت ہے، توجہ فرمائیں۔ اب جو ادھر رہ گئے تھے نا بستی میں، انہوں نے کہا یار امیر لوگ تو دوڑ گئے، وہ تو بچ گئے، تو یہ تو ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں بھی دوڑنا چاہیے تھا۔ اللہ کی قدرت کو آزماتا ہے۔ اگلے سال پھر اللہ کی ناراضگی ہوئی، پھر دوبارہ اسی علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی۔ اب جتنے وہاں لوگ تھے نا غریب، انہوں نے کہا پچھلے سال امیر بچ گئے، اب ہم بھی باہر جنگلوں میں دوڑتے ہیں، یہ بچ جائیں گے۔ عقل دوڑائی نا، اللہ سے توبہ نہیں کی کہ اصل مین جو ریزن ہے اس کو دور کریں، اس طرف نہیں گئے، اپنی عقل دوڑائی۔ اللہ کی شان دیکھو، اس کی قدرت کاملہ دیکھو۔ یہ اپنی بستی کو، واسط کو چھوڑ کر، واردان کو چھوڑ کر یہ جنگلوں میں دوڑ گئے۔ جب یہ جنگلوں میں پہنچے نا، 1-2 بندے نہیں تھے، 70,000، کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، 70,000 افراد چھوڑ کر اپنی بستی کو جنگلوں میں چلے۔ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پچھلے سال امیر لوگوں نے تدبیر کی ہے، اس سال ہم کریں، پچھلے سال وہ بچ گئے تھے، اس سال ہم بچ جائیں گے۔ عقل دوڑائی، اللہ کی قدرت کاملہ دیکھ۔ اللہ نے یہ جہاں جنگل میں اکٹھے ہوئے، 70,000 ایک جگہ پر اکٹھے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اکٹھے ہوئے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کو بلایا کہ تم جاؤ اور اس جنگل میں جا کر، جہاں یہ 70,000 اکٹھے ہوئے ہیں، اس جنگل میں جا کر تم کیا کرو، اونچی چیخ لگاؤ، موتوا، تم سارے موت کے گھاٹ اتر جاؤ، سارے مر جاؤ۔ بس اونچی چیخ لگائی فرشتوں نے، تو
وہ خوفناک چیخ جب لگی تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے 70,000 افراد موت کے گھاٹ پر مر گئے سارے۔ جب وہاں مر گئے، عذاب تھا، کوئی لاش اٹھانے والا نہیں۔ 8 دن پورے گزر گئے، لاشیں پڑے پڑے ان سے بدبو آنا شروع ہو گئی، سمیل آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے۔ جی اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ اس کی قدرت سے ہر ایک کو ہر ٹائم ڈر کے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اس کی گرفت میں آ جائے۔ جہاں ایک بھائی تھے، اللہ ان کے ہاتھ پر رحم کرے، میں نام نہیں لیتا، میں نے ان کو ایک دفعہ مسجد کے کام کی دعوت دی، بجائے یہ کام ہے چھوٹا سا، اتنی بڑی فیکٹری آپ کرا دیں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا کار صاحب سوچیں گے، مجھے عید کے چوتھے دن پتہ چلا کہ یہاں ایک فیکٹری میں 90 لاکھ چوری ہو گئی، 90 لاکھ چوری ہو گئی۔ رات کو آئے، پسٹل پاس تھا، کہا جی سب کچھ حوالے کرو۔ 90 لاکھ وہ لے گئے اور 90,000 کیا 900 کا بھی کام نہیں بھائی نے کرایا، بعد میں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ سر صاحب آپ نے سچ کہا تھا۔ میں نے کہا ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دعوت تمہیں دیتے ہیں، کوئی یہ تمہارا ہے، ہمارے اوپر احسان تو نہیں ہوتا، یہ تو رب کا گھر ہے جی، اس کے کام تو سارے ہو ہی جانے ہیں، لیکن آپ نے پچھتانا ہے، تنگی آپ نے اٹھانی ہے۔ اگر کشادگی چاہتے ہیں تو پھر اپنے دل بڑے کریں، اللہ کے گھر کو VIP بنائیں، ہر فیکٹری یا محلے کے ہر گھر سے بہتر بنائیں۔ ہم بھی خادم ہیں، آپ بھی خادم ہیں، یا تو سارے لوگ کریں جی۔ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں، 8 دن گزر گئے، کوئی لاش اٹھانے والا نہیں جی۔ آج بھی لوگ اپنی عقل کا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے جو تیسرے خلیفہ، پہلے یوشع بن نون تھے، دوسرے کالب تھے، اور تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ کے پیارے پیغمبر اس طرف گئے، وہاں سے گزرے، دیکھا لینے لگی ہوئی ہیں لاشوں کی، 70,000 لاشیں پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اب بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پہلی کوشش یہ کی کہ اس کی ساری لاشوں کی چار دیواری کرائی تاکہ بدبو زیادہ نہ پھیلے، چار دیواری سائڈوں میں کرا دی ساری، لیکن اتنے دن لاشیں پڑی ہوئی، پھر بدبو ادھر ادھر پاس والی بستیوں میں بدبو پھیل گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے پیارے یہ لوگ تھے غافل، موت کے گھاٹ میں نے ان کو اتارا ہے، اب آپ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ان لاشوں کو مخاطب کر کے فرمائیں، جو کہتے ہیں نا اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، ان کو کہیں قرآن پڑھیں، قرآن کی ہسٹری پڑھیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ جتنی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں 70,000، ان کو جمع فرما اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، کرم سے۔ وہ ساری کی ساری ہڈیاں بکھری ہوئی ایک جگہ پر جمع، پھر دوبارہ کہتے ہیں اے جسموں تم جتنے بھی ہو سارے کے سارے جڑ جاؤ، تو پھر جسم سارے جڑ جاؤ۔ پھر آخر میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے حکم سے انسان کو زندہ ہو جی۔ اللہ نے پھر 8 دنوں کے بعد 70,000 علاقہ واسط کے لوگ، وادی باردان کے لوگ، ان کو اپنے پیارے پیغمبر کی دعا سے زندہ کر، کتنے سال وہ پھر دوبارہ زندہ رہے جی۔ اور پھر ان کی جو شکلیں تھیں ان کے اوپر تازگی نہیں آئی، وہ مردوں والی شکلیں ایسی ان کی نظر آتی تھی، کوئی چہرے پر نور نہیں تھا، کوئی وہ اللہ کی ناراضگی کے جو نشانات تھے بس وہ نظر آتے تھے۔ یوں مطلب یہ ہوا اور اس طریقے سے اس قوم پر اللہ کی ناراضگی آئی۔ آج اگر عذاب نہیں آ رہا، یعنی پوری قوم غرق نہیں ہو رہی، یہ صرف حضور کے دامن کرم کی برکت ہے، حضور کی رب کی بارگاہ میں محبوبیت کی برکت ہے۔
اگر حضور رب کے محبوب نہ ہوتے آج اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج جگہ جگہ پہ سینوی، جگہ جگہ پہ موبائل کی بے حیائیاں، حتیٰ کہ سعودیہ میں بھی سینوی بن گئے۔ اللہ اپنی کیا کہتا ہے قدرت کاملہ دکھاتا ہے، اب اشارہ کرتا ہے کہ میری طرف واپس آؤ، جی میری طرف واپس آؤ۔ جو لوگ واپس آ جاتے ہیں اللہ ان کو فضل کرتے ہیں، اللہ ان پر کرم کرتے ہیں، جی اس لیے بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم کی جب ہم نے عبودی کی ہے، دوستوں کے ساتھ ہم نے گپے ماری رات گئے تک، حالانکہ حضور نے فرمایا لا سمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد کوئی گپے نہیں ہیں، سارے سو جاؤ، صبح جلدی ہو۔ اب ہم نے اپنی منمانی سی ٹی ویاں چلائی، ٹھیک سینموں میں گئے، رات گئے تک سارے معاملات ہم نے کیے، صبح مسجد خالی، جی اللہ کے فرض کے لیے کوئی دوسرا، پھر اللہ رب اپنی قدرت معاملہ کا احساس کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ انما گزارا شیئا یقول کن فیکون، کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں میں اتنا کہتا ہوں ہو جا، میں کسی کا محتاج نہیں، پھر ہو جاتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رب جیسے کسی کا محتاج نہیں، رب کا گھر بھی کسی کا محتاج ہے، جی یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ کسی بھائی نے ایک کام کرایا، اللہ نے برکتوں سے نوازا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم کرائیں گے وہ بھی کرائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم آئیں، ارادہ کریں۔ آج ہم کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے اللہ کا، اس کے لیے ہم سوچیں جی کہ یہ کام ہم کریں گے نہیں کریں گے، جی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو حضور کے دامن کرم کی برکت ہے، الحمدللہ کہ ہم بچے تھے۔ اس لیے بھائی واپس آئیں، سچی توبہ کریں، رب کے گھر کو آباد کریں، رب کے گھر کو آباد کریں گے آپ کے گھر آباد ہوں گے، آپ کی فیکٹریاں آباد ہوں گی، آپ کے رزق میں وسعت آئے گی، آپ کے رزق میں برکتیں اللہ پیدا فرما دے گا۔ اس لیے واپس آ جائیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، نیکی کے کام میں سوچنا نہیں چاہیے، برائی کا کام کرنا ہو تو پہلے سوچنا چاہیے مومن کو اس کا انجام کیا ہے، نیکی کے کام میں نہیں سوچنا چاہیے، نیکی کے کام میں سوچتے رہیں گے تو ظاہر ہے پوچھ ہی جائیں گے، ٹھیک۔ اس لیے بھائی یہ جو کچھ رب خود کروا رہے ہیں، آپ ہم نہیں کر رہے، یہ رب کا گھر ہے، رب خود کروا رہا ہے، جس سے اس نے کروانا ہوتا ہے نا وہ خود۔ یا ہمارے بھائی ہیں نشان صاحب، سکلین صاحب، یقین کریں 3 4 راتیں مسجد کے لیے انہوں نے جاگی ہیں، جی اور مزدوری کا ان کا حساب کیا جائے تو وہ بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن 4 آنے بھی انہوں نے مزدوری نہیں، انہوں نے کہا یہ ساری نیکیاں فیکٹری والے لے جائیں، ہم معروف رہیں، ایسا نہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کھانا خدا ہے اس کے لیے تو ہم نے کرنا ہے، جی میں نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ جو کچھ ہم کروا سکتے ہیں، ہمارا اس منبر پر بیٹھ کے جو ہے وہ دعوت دینا کام ہے، ہدایت دینا مالک کا کام، فضل کسی